والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حبیب کبریا بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا نبی آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا حسنین کریمین علیہم رضوان کے نانا ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بعد پروردگار عالم کے فضل، اس کے کرم اور لطف و عنایت سے میں اور آپ سبھی سعادت مند ہیں کہ خالق کائنات نے قبلہ شاہ جی کی زیر صدارت ہمیں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے جلوس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات تمام کو قدم قدم پہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ زندگی گزر گئی میلاد پاک پہ دلائل پیش کرتے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دفعہ کچھ نیا سننے کو، نیا پڑھنے کو، نیا دیکھنے کو ملتا ہے تو قلبی طور پر سکون یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے وہ یا تو قرآن کے مطابق ہے یا پیارے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہے۔ ہم سب نکلے ہیں تو آج ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، ہر بندے سے مراد آپ لوگ نہیں، آپ کے ذہن میں اگر اٹھتا ہوتا تو آپ بھی گھر میں بیٹھے ہوتے۔ وہ لوگ کہ جن کو آپ کے نکلتے ہی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یار ہے پتہ نہیں کی گل ہے، سنی نکلے نے نکلے رہن، فلانا نکلے روے، کچھ سنی ہو کے بھی نہیں نکل دے، وہ بھی اپنی پریشانی دے اندر نے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حالے تک اس مسئلے دی سمجھ نہیں نہ آئی کہ جائز ہے کہ نہیں ہے، پھر کسی لیبارٹری دے اندر اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں کہ تینوں حالے رب نے ایمان بھی عطا فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے۔ پھر چیک کروانا پڑے گا نا اس چیز دا، کس بات نے کہ جدوں کوئی مرض لاحق ہو جاوے تے پھر مرض نو لبن دے واسطے لیبارٹری دے اندر ٹیسٹ کروایا جاندہ ہے۔ تے ایسے ہی طریقے دے نال اگر ایمان دی کوئی مرض لگ جاوے پھر مرض نو ٹیسٹ کروان واسطے کسی عالم دین دے قدمہ دے اندر بیٹھی، کسی فقیر دے قدمہ دے اندر بیٹھی، وہ تینوں دسے گا کہ تیرے ایمان دے اندر کمزوری کس مقام تے ہے، تے تینوں کیڑے انجیکشن دی ضرورت ہے، تینوں قرآن دی کسی آیت دی ضرورت ہے یا پیارے مصطفیٰ دے فرمان دی ضرورت ہے۔